کہیں یہ اس کا کنکلوژن لے سکتے ہیں کہ لائلٹی کم ہونے کی وجہ کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا ہے؟ نہیں ہے. نہیں دیکھیں یا اویلیبلٹی نہیں ہو گئی ہے دیکھیں دونوں طرف. نہیں میں نہیں مانتی اس بات کو. اچھا یا تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. جس نے لائل رہنا ہوتا ہے نا وہ ہر وقت اور ہر منٹ رہتا ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ میری ڈیوٹی ہے اور میں لائل رہوں گا. سو واٹ اگر آپ کی اویلیبلٹی ہے تو اس کا مطلب آپ میں تو پہلے سے کھوٹ تھا. آپ کو تو موقع کی تلاش تھی کہ آپ کو موقع ملا ہے تو میں اب اپنی لائلٹی کو ختم کروں. تو آپ ایسا ہو نہیں تو سکتا. انسانی فطرت انوالو نہیں ہوتی موقع کے اندر کہ پہلے موقع کم تھے اب موقع. آپ شادی کر لیں نا, آپ نکاح کر لیں دوسرا. واہ غلط رشتہ. تو دوسرے نکاح کو تو بہت برے نظر سے دیکھا جاتا ہے پاکستان میں. کیوں دیکھا جاتا ہے؟ آپ کے قرآن پاک میں ہے یہ بات. اور کسی بھی آدمی کو دوسرا نکاح کرنے سے پہلے اپنی بیوی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو اللہ نے اجازت دی ہے. دیکھیں اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ نکاح کریں, ایکسٹرا میرٹل افیئرس ختم ہو جائیں گے. ختم ہو جائیں گے. آپ ایک بیوی کو نہیں سنبھال سکتے ہیں, آپ دوسری بیوی کو کہاں سے سنبھالیں گے؟ اگر آپ نے کر بھی لیا ہے تو ان کو ساتھ لے کے چلنا, آپ کو سر کو جانے کی فرصت نہیں ہوگی. تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو اتنا کوئی ہوکا اٹھا ہوا ہے تو آپ نکاح کریں, ذمہ داریاں لیں. ذمہ داری کی جہاں بات آتی ہے تو لوگ بھاگتے ہیں, نکاح نہیں کرتے. نکاح نہیں کرتے. کیوں؟ غلط ہے یہ. اچھا آپ کہتے ہیں نکاح کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں, کسی کو بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں. اگر آپ کو افیئر ہے یا اگر آپ کو اتنا عشق ہو گیا ہے تو آپ نکاح کر لیں نا. تو پہلی بیوی سے اجازت تو کیسے کیوں لینی ہے؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ اجازت لینی؟ کسی نے جو قرآن پاک پڑھا ہوا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے. ایز لانگ ایز آپ پہلی بیوی کو طریقہ کار سے رکھ رہے ہیں, دونوں کو بیلنس لے کے چل رہے ہیں, دونوں کے حقوق پورے کر رہے ہیں. پرابلم تو اس مرد کو اتنی بری نظر سے کیوں دیکھا جاتا ہے کہ اگر وہ بیوی سے اجازت لیے بغیر شادی کر لے اور پیچھے سے بیوی آ جائے اور شادی کر لے؟ کیونکہ ہمارے ہاں آج کل ایک فیشن بن گیا ہے کہ جو میریڈ لوگ شاید کہیں بیٹھتے ہیں اپنے دوستوں میں تو کہتے ہیں یار میرا تو ایکسٹرا میرٹل افیئر ہے, میرا تو مزہ آ رہا ہے یار, بہت گرل فرینڈ ہے میری. کیوں؟ دیکھیں کوئی نہ کوئی تو اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرے نا. لوگوں کو میں یہی تو بولتی ہوں, جو غلط ہے اس کو غلط بولیں اور جو صحیح ہے اس پہ سٹینڈ لیں, چاہے سوسائٹی خلاف بھی ہو. آپ کو کیا سوسائٹی, واٹ از سوسائٹی؟ دیکھیں ہر فیشن کیا ہے, ٹرینڈ سیٹر ہے نا. جو فیشن لے کر آتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں ہاں یہی فیشن ہے. تو نکاح کیا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ نکاح جو ہے وہ بہتر راستہ ہے بنسبت حرام رشتے کے؟ آپ کو نہیں لگتا؟ ہے تو صحیح, اسلامی طور پہ تو صحیح. تو پھر اس میں اتنا سوچنے کی کیا بات ہے؟ خواتین تو اس کے لیے بڑا زندہ باد مردہ باد کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں اس سسٹم کو تو بند ہونا چاہیے. تو پھر تو یہ بات آئی کہ مطلب جو شادی شدہ نہ وہ چکر چلا سکتا ہے, وہ نہ وہ نکاح کر سکتا ہے. دونوں کام بند مجھ سے ہی پیار کرے گا کیونکہ پیار میں ہی ہوں آخری. میں تو پھر میں اس بات سے یہ امپریشن لے رہی ہوں آپ کے کہ جی جو آدمی ایکسٹرا میرٹل افیئرس کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے ٹھیک ہے, شاید ان کی بیویوں کے لیے بھی آئی تھنک وہ کمفرٹیبل ہیں اور وہ یہ سوچتی ہیں کہ چلو یار مرد باہر سے اگر کر رہا ہے ایکسٹرا میرٹل افیئرس تو تو میرے پاس رہا ہے. یار یہ بڑی سوچ عجیب ہے, یہ بڑی پرانی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کچھ عورتوں میں ہے یہ سوچ. جس گناہ میں وہ آدمی ہے نا اتنی ہی گناہ میں ان کی بیویاں بھی ہیں کہ اگر ان کو پتہ ہے اور وہ ان کو نکاح کی اجازت نہیں دے رہی ہیں اور وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ یار ایکسٹرا میرٹل افیئرس جو ہیں چلو ٹھیک ہے, آتا تو میرے پاس ہے نا, مجھے تو کمفرٹ دے رہا ہے نا, مجھے تو ویکیشنز پہ لے کے جاتا ہے نا, بس ہماری چیزیں کوئی ڈسٹریبیوٹ تو نہیں ہوگی نا, اگر یہ میرا ہے تو بس یہ میرا ہی ہے. نہیں, جتنا وہ آدمی گناہ میں ہے اتنی ان کی بیویاں بھی گناہ میں ہیں کیونکہ آپ اس کو اجازت نہیں دے رہی ہیں. آپ ایزی ہیں کہ وہ باہر ایکسٹرا میرٹل افیئر کر شادی نہ کریں. آپ ان کو بولیں کہ آپ یہ جو غلط کام کر رہے ہیں, بہتر یہ کہ اس عورت کے سر پہ آپ ہاتھ رکھیں, اس کو نکاح میں لائیں. اس میں کیا پرابلم ہے؟ آپ ویسے شیئر کر سکتی ہیں, ویسے شیئر نہیں کر سکتی. ویسے بھی نہیں کرنی. اگر ویسے والی بھی ہے ایک ٹائپ بھی ہے جو ویسے بھی نہیں کرنی ویسے بھی نہیں کرنی, اب کیا ہوگا؟ تو پھر آپ اپنے ہسبینڈس کو کنٹرول کریں. کیسے کریں؟ اپنے ہسبینڈس پہ مطلب کوئی اس طرح کا کوئی سٹیپ اٹھائیں کہ وہ پھر ریسٹرکٹ ہو جائے کوئی, کیونکہ عورت کے پاس بہت طاقت ہے, وہ اس کی بچوں کی ماں ہے, اس کا گھر دیکھ رہی ہے, اس کو ٹائم دیا ہے, اپنی اپنا ایک ایج اس کی ٹائم اپنے اس نے انویسٹ کیا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. اچھا ریسٹرکٹ کر سکتی ہے, روک نہیں سکتی. کیسے روک؟ دیکھیے روک کسی بھی آدمی کو اجازت مل گئی اس کو, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا نا جو ہو رہا ہے آج کل, ڈیورسز کے ریشیو بڑھیں گے, ایکسٹرا میرٹل افیئرس گھر گھر چلیں گے, تو یہ پرابلمز آئیں گی نا. یا تو آپ ادھر ہو جائیں یا ادھر ہو جائیں, ایک طرف ہونا پڑے گا. یس, ہم بیچ میں ہیں اور اس کا سٹینڈ لینا پڑے گا کسی ایک کو. دیکھیں یا تو آپ ایکسٹرا میرٹل افیئرس کرنا چھوڑ دیں یا پھر آپ نکاح کریں. آپ پھر بی اے مین.
اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کو اون کریں. ہاں میں نے کیا ہے کیونکہ میرے اللہ نے مجھے اجازت دی. اچھا ایک اور بات بھی آتی ہے کہ تم یہاں اللہ کی بات کرتے ہو, باقی چیزوں میں اللہ کے کام نہیں کرتے, یہاں شادی کے تم نے اللہ کی بات پوری لے لیتے ہو کہ میں تیسری بھی کر رہا ہوں. نہیں دیکھیے, 2 کر رہے ہو, تیسری بھی کر رہے ہیں. اگر آپ دوسری شادی کریں گے نا تو آپ اللہ سے ڈریں گے. جو آدمی دوسری شادی کرے گا وہ اللہ سے اس کو اللہ کا ڈر ہوگا. یار کیا باتیں کی ہیں آج تو, یہ لڑکوں نے مردوں نے اپنے ساتھ یہ سارے ریکارڈ کر رکھ لینی آپ کی باتیں. نہیں لڑکیوں کو سنائیں گے لے میرا خیال سے اگر میں غلط ہوں تو پلیز, کہ اگر کوئی مرد شادی کرے گا دوسری, وہ اللہ سے اور ڈرے گا. وہ نہیں, وہ اس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا اور اس کو یہ ہوگا کہ میں کسی عورت کی زندگی خراب کر رہا ہوں تو یہ مجھے جواب دہ ہے. دیکھیں مکافات عمل ہے, وہ کہیں نہ کہیں سامنے آتا ہے. اگر تم اس عورت کے سر پہ ہاتھ رکھو بنسبت کہ تم کوئی غلط رشتہ قائم کرو تو اللہ تمہاری روزی میں بھی برکت دے گا, تمہارے کام میں بھی برکت دے گا اور اللہ تعالیٰ راہوں کو آسان کرتا چلا جائے گا. کیا ہوگا, فار دا ٹائم بینگ آپ کی بیوی شور کرے گی, لیکن وہ جب اکیلے بیٹھے گی تو وہ یہ سوچے گی کہ کیا غلط کیا میرے میاں نے, کوئی غلط کام یا کوئی غلط رشتہ تو نہیں کر رہا نا, نکاح کیا ہے جو اس میں اس کو اللہ نے حق دیا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. تو رشتے بحال ہونا شروع ہو جائیں گے, رشتے نارمل ہونا شروع ہو جائیں گے. وہ انسان کی جو آدمی ہے نا, وہ بھی اس بیچارے نے جو اگر اس نے مرنا ہوگا 10 سال پہلے تو وہ جیے گا کیونکہ اس نے رشتوں کو بیلنس کر لیا. اچھا یہ اسی طرح ٹوٹے گا جس طرح آپ بات کر رہی ہیں, ایسے سب بات کرتے رہیں گے تو نارمل ہوگا. خواتین کے ذہنوں میں بات آ جائے گی کیونکہ ایکسیپٹ نہیں کری خواتین یہ بات, خاص طور پہ آج کی لڑکی تو بالکل کر لے گی. وہ آج نہیں تو کیا باتیں کر رہی ہیں, شادی کی اجازت دے دیں ان کو. نہیں, اگر میں دیکھیں اس بات پہ بات کر رہی ہوں کہ جس میں وہ افیئر چلائے اس سے بہتر ہے شادی نہیں. اگر سائمہ یہ بات کر رہی ہے تو پھر آپ لوگ دیٹ مینز آپ خوش ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ ایکسٹرا میرٹل افیئرز میں. جواب دینا مجھے, میں غلط ہوں. اچھا وہ چلائے گا کہ ضروری ہے یہ کیا نہ چلائے؟ تو یہ تو پھر آپ دیکھ لیں, دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے نا. آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ نہیں چلا رہا ہے آپ کے ساتھ لوئل ہے تو اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی ہے. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اچھا یہ ان مردوں کے لیے جس پہ آپ سے کہتی ہیں کہ چلانے کے لیے جائیں. جی اچھا ٹھیک ہے, اگر میاں بیوی دونوں آپس میں خوش ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. ایسے اچھی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. اور خواتین پیار سے اپنے کر سکتی ہیں اس مرد کو جو میں اس پوائنٹ پہ بات کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے کیونکہ آدمی ہینڈل نہیں کر سکتا. ایک عورت کو ہینڈل کر لے بہت بڑی بات ہوتی ہے. میں اس بات پہ کر رہی ہوں کہ اگر آپ کو کوئی پسند آ جاتا ہے یا اگر آپ کو ایکسٹرا میرٹل افیئر ہے, اس کو ختم کر کے اگر آپ اس سے نکاح کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. وہ بہتر راستہ ہے بنسبت آپ غلط رشتہ قائم کریں. اچھا زحمت, کتنے % مردوں کو خواتین پسند آتی ہوں گی ویسے؟ زیادہ پرسنٹ مردوں میں کون سی ہے جس میں شادی کے بعد بھی خواتین کو پسند آ جاتی ہے, وہ دیکھتے ہیں بہت امپریسو لگتی ہے تو پسند آ جاتی ہے؟ 70% ہوں گے تقریباً. 95%. اوئے ہوئے 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 ہوئے, کیا بات کر دی. میں نے ذرا سیف ایگزٹ دیا تھا 70% کہہ کے, آپ نے سچ بول دیا جو میرے ذہن میں بھی کہیں نہ کہیں گھوم رہا تھا. کیوں اللہ نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے؟ یہی وجہ ہے نا. تو سارے معاملے یہی ہیں. تو یہ تو آپ عادت سے مجبوری, تو ٹریٹ ہے مرد کا. اور 95% مردوں کو خواتین پسند آ ہی جاتی, ان پہ طاری ہو جاتی ہے, راوی ہو جاتی ہے. یہ ہے. اور اب سوشل میڈیا میں خواتین ان باکس میں کہیں نہ کہیں نظر آ جاتی ہے, آپ کے ڈی ایم چکر آیا ہے بس. اب کو یہ کیا ہو رہا ہے ہاں ہر وقت. اب وہ جو 95% کی سپیڈ تھی وہ بڑھتی جا رہی, وہ 96 97 پہ جا رہے ہیں. اور میں ایک اور میسج دینا چاہوں گی, جو مرد شادی شدہ ہیں وہ پلیز اپنی بیویوں کو نا فور گرانٹیڈ نہ لیں. شادی شدہ جو آدمی ہوتے ہیں نا وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار اس نے کہاں جانا ہے, یہ تو بچے ہو گئے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. جب عورت کی بس ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتی ہے کہ شادی 4 سال چلی ہے یا 20 سال, وہ کتنے بچے ہیں کتنے نہیں. جی. پھر جب وہ اسٹینڈ لینے پر آتی ہے نا تو وہ یہ نہیں دیکھتی, وہ کہتی ہے پھر دیکھا جائے گا, اللہ مالک ہے. ٹاکسیسٹی میں کوئی نہیں رہنا چاہتا آج. تو وہ کس سے ہوتی ہے؟ وہ تو اسی بات سے ہوگی کہ تمہارا چکر چل رہا ہے. وہ جو اچھا آپ کہتی شادی بھی دیکھیں چکر تو لائے گا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک ہوتی ہے عورت معاف بھی کر دیتی ہے. ایکسٹرا میرٹل افیئر بہت لوگوں کے ہوتے ہیں اور پتہ بھی چل جاتا ہے بیویوں کو, اور عورتیں معاف بھی کر دیتی ہیں. بات یہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کی غلطی سدھاریں یا آپ اس کی عادت بنا لیں. سب معاف کرنا چاہیے. دیکھیں اپنے گھر کے لیے تو عورت معاف کرے گی نا, چاہے گی کہ گھر کبھی خراب نہیں, اور عورت کبھی نہیں چاہتی کہ گھر خراب ہو, کبھی نہیں چاہتی. وہ معاف کر دیتی ہے, لیکن وہ تو پھر کرے گا. ریپیٹ میں نہ آئے نا چیزیں. جب ریپیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں پھر وہ آپ کی ایک خصلت بن جاتی ہے. کہتے ہیں چیٹر ول آلویز بی اے چیٹر. یس, ہی ول ریمین چیٹ. تو پھر اب معاف کیوں کریں؟
تو کیا کریں, پہلے اس میں آپ کو کہیں کہ جی چلیں فارغ ہو جائیں آپ, میں تو نہیں آپ کے ساتھ رہ سکتی. ایکسلنٹ, چانس تو دینا ایون دو آپ پتہ ہے کہ یہ معاملات پھر شاید ہو سکتے ہیں, لیکن آپ کو ایک دفعہ موقع دینا چاہیے. پہلی دفعہ آپ جب ہوتا ہے اس طرح تو پھر عورت الرٹ بھی ہو جاتی ہے نا, پھر ہر چیز پہ نظر رکھی جاتی ہے, پھر مانیٹر کیا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اگر کر رہے ہیں تو پھر شاباش.